ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کام کو شروع کریں گے، اور یہ مسئلہ کریڈٹ لینے کا نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا، آزاد جموں و کشمیر کا، عوام کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں کسی بھی انا اور کسی بھی ذاتی یا پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہم نے آغاز کیا ہے، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی خدمت میں ہم آئے اور ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش رفت کرنی چاہیے۔ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور عوام میں اور حکومت اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے، ریاست کسی جنرل کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے۔ ریاست ہم سب کا نام ہے اور ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایک فرد اس کا حصہ ہے۔ تو اگر ریاست پر آنچ آتی ہے تو ہم سب پر آنچ آتی ہے۔ تو ریاست پاکستان اور جموں و کشمیر ظاہر ہے تو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ ایک بات تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے، پورا پاکستان آپ سے وابستگی رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر الگ ہے اور پاکستان الگ ہے، ہمارے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بالکل، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ان دو مقامات کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے وہ ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کشمیر کے نوجوان، خاص طور پر آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا فرد سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے عوام سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان سے کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان شہداء کا پاکستان ہے، خون دینے والوں کا پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، لوگوں نے ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، خون دیا، عصمتیں لوٹی تو یہ ملک بنا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو آپ کا غصہ، آپ کی پریشانی کسی بھی فرد یا ادارے یا حکومت کے ساتھ ہو تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان نے تو اس میں کوئی قصور نہیں کیا، لہذا پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اس پر اتفاق ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس پر اظہار خیال کریں گے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، ذمہ دار ترین افراد پر مشتمل، جو پہلے بھی اس پر کوششیں کر رہے ہیں اور مزید کوششیں کریں گے۔ دوسری طرف ہم حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور میں آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ہم ان سب سے بات کریں گے۔ ہم ایسے سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جو وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں اور حکومت میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کام کریں گے، لیکن یہاں آج ایک اچھی تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پہلے اور پھر حکومت کی پارٹیوں سے بھی ہم بات کریں تو ایک مشترکہ اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی ایٹ لیسٹ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر اس مسئلے کو ریزالو کر دیں، تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور سیاست کہ جو عام معنی پیدا ہو چکے ہیں اس میں مفاد ہے یا پارٹی پولیٹکس ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کسی بھی ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ البتہ جب دو فریق ہوتے ہیں تو ان دو فریقوں کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ ان کا کنسنٹ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے اور مل کر ورکنگ کریں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو۔ ہم اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی تنازع پیدا ہو، اور کوئی ہماری پہلے سے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں اشیاء خرد و نوش اس کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر، حکومت پاکستان، پنجاب حکومت اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اس کو یقینی بنائے کہ یہ ترسیل کا نظام درست ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کو جو ہے وہ روکا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں غم و غصہ اور آگے بڑھتا ہو اور اس سے مسائل پیدا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے، اور حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اختیار والے کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ البتہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کرنے کی ہے وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، پر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا اللہ نے چاہا، اور عوام کے لیے انشاءاللہ کوئی چیز بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ نعیم الرحمان صاحب کو
ویلکم کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے. ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے. ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی. میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, خواجہ فاروق صاحب اور ہمارے ایم ایل اے حامد صاحب بھی موجود تھے. ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے, اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاسٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے. ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تفہیم سے حل ہو, اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے. ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے, پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا وہ فی الفور شروع ہو, عوام کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو. ہم نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اچھا صاحب بھی کوشش کر رہے تھے, مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے. ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے. ہم کوشش کریں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی 1-2 ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی. ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی, وہ عوام پہ مشتمل ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں. ہم نے یہی کہا ہے کہ جو مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے مطالبات حل ہونے چاہیے. جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہیں اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاسٹ کو بھی نقصان نہ پہنچے, عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے, اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیش رفت ہوگی. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے. ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوششیں کی جائیں گی وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہوگی, اور جو آئینی بندوبست پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام اور ان ریاستوں کے درمیان ہے اس آئینی بندوبست کے فریم ورک میں یہ ساری کوشش کی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کمیونیکیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ایک بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے, غیر ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع بھی کر دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں سے رجوع بھی کیا ہے اور پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے. ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی ہے, پاکستان کے فریم ورک میں بات کرنے اور کام کرنے کی بات بھی کی ہے, اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے. تو جو امن کو بحال کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ متنازع چیزوں سے زیادہ اتفاق کرنے والی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو ریزالو کر لیتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا, تو اعتماد کا یہ بحران دور کرنے کی ہی یہ کوشش ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں. دیکھیں ابھی تو اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا ہے, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں یہاں سے نہیں شروع کرتا, جتنی چیزیں جائز ہیں, ترسیل کی بات ہم نے واضح کی, غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جو ہے وہ آگ جلتی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں مزید, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس کو تو کنٹرول حکومت کو کرنا پڑے گا. البتہ ہم سب سے ملیں گے, اور میں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو میں نے بہت واضح کی ہے کہ ہمیں دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ, جب پیٹرول والا مسئلہ ہے ہم کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں, کتنی بات کر رہے ہیں, کتنا احتجاج کر رہے ہیں, لیکن کیا آزاد جموں کشمیر کے عوام اگر جل رہے ہوں یا وہاں سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری لڑائی چل رہی ہے اس لیے ہم بات نہیں کریں گے. تو امن کے لیے سب سے بات کریں گے انشاءاللہ.
جس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے کریں. لیکن ہم نے جس طرح آپ نے کوشچن کیا اس پہ ہم نے پرائمریلی یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ثالثی کی طرف، جس طرح سے ان کی کوشش ہے اور ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والی بات ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ حکومت کی طرف سے. اس پہ ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے، حافظ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے، سب نے اس کا ذکر کیا ہے. بٹ فار ناؤ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ٹائم دیں. اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے سو یہ پورے پاکستان کے لیے مس ہیپ ہے، اور اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی اسٹیج پہ کشمیر کا اس کو بڑا نقصان پہنچے گا. اس لیے ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ وہ جو کاز ہے اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں تک کس نے کہا ہے کہ جی میری جیب میں 12 سیٹیں ہیں، میری جیب میں 9 سیٹیں ہیں، یہاں کے لوگ تو ہمارے ہیں نہیں، بٹ ہم ان کو اون کرتے ہیں. کشمیری پاکستانی ہیں اور ان کا درد دکھ ہمارا درد دکھ ہے اور ہم انہی کے لیے آگے بڑھیں گے. جو یہاں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے، اس سے زیادہ ہم کشمیر کے لیے کوشش کریں گے. اچھا دیکھیں نا، اس طرح کے پروفیسر صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، ہمارے وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے وہ نہیں ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے. وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے کہ جدوجہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، کتنی طویل ہے. اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئی ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ، اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا، عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا. تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا، تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں ویسے جماعت کے طور پر واضح طور پر یہ بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس سے پہلے کوشش کی، عثمان کوکر صاحب یہ ایک گروپ بنا تھا جو یہاں سے کشمیر جانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں شاید اجازت نہیں ملی. کچھ سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے بات کی گئی. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کسی بھی لیول پہ کسی سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے، یا خود سے ابھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپس میں آپ نے لوگوں کا مشورہ چل رہا ہے؟ سر ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو. تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاژ نہیں کر سکتا. اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے. آپ کی جو تحریک انصاف کی قیادت سے بات چیت ہوئی، آپ کو کیا لگا تحریک انصاف کی قیادت کس حد تک معاملے کو لے کے گئے تھے؟ بات ہو گئی منسٹر گوشت کی، لیکن آپ کو کیا لگا کس حد تک معاملے کو سنجیدہ لے کے حل کرنا چاہتی ہے؟ آپ نے جن لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی کیا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے یا پہل یہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے، جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے. نمبر ایک. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹیڈ ہے نا. ہم آزاد جموں و کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کر لوگوں سے بات کریں، وہ ہمارے لوگ ہیں تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ایڈ کروں، دیکھیے ہم نے بالکل کیٹیگریکلی اس کا ذکر کیا اور میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رابطہ کیا ہوگا. تو کوٹ ان کوٹ کر کے میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کوٹ حکومت سے ان کوٹ انہی کے ساتھ رابطہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ